أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيل حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فقد قال إمام العصر والزمان عليه آلاف التحية والثناء وعجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي أسوة حسنة صلوات على محمد وعلى آل محمد. اپنی عبادات کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی اجابت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرضا کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. شام شہادت بی بی دو عالم ہے، دوسری اصطلاح میں شام یتیمان. تو لہذا زہرا کے ان یتیموں کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے دو چار دعا کے کلمات اور آپ کی آمین کی وجہ سے انشاءاللہ بارگاہ الہی میں قبول ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے خدا بندہ بحق محمد و اہل بیت محمد بحق زہرا مرضیہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو مومنین
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول منظور فرما، اور بالاخص ایک سید محترم نے ایک دعا کے لیے پریشانی کے لیے کہا ہے، خداوند ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خداوند بحق محمد اہل بیت محمد عالم تشیع کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد جو مومنین بے خطا اسیر ہیں، بند میں ہیں، زندانوں میں، ان کو رہائی عنایت فرما، خداوند بحق محمد اہل بیت محمد رہبر معظم انقلاب کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، قائد محترم کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، خداوند بحق محمد اہل بیت محمد علماء اسلام جو دنیا سے چلے گئے ہیں جس شکل میں بھی جنہوں نے خدمت کی ہے، خصوصاً امام راحل، شہداء، امام الشہداء اور بقیہ جتنے بھی علماء دنیا سے چلے گئے ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کے مقام بلند ہے، بلند سے بلند تر فرما، خداوند جو بھی مؤمنین اور علماء جس حالت میں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول منظور فرما، ان مجالس کو جو ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا میں یہاں پر مجلس منعقد ہوتی رہی، پروردگارہ بانیان کی طرف سے بطور احسن صاحب مجلس کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خداوند بحق محمد اہل بیت محمد ہم سب علوم محمد و آل محمد سے مستفیض ہونے کے لیے آئے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق جعفر صادق، بحق محمد باقر علیہ السلام ہم محمد و آل محمد حاصل کرنے، عمل کرنے، پھر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، خداوندہ دنیا میں محمد و اہل بیت محمد کی قبور کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ عزیزان، سادات عظام اور علماء کرام سے عذر خواہی کرتے ہوئے چند کلمات، آج کا جو موضوع مختصراً جو انتخاب کیا ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ حسنہ ہونا، یعنی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا تمام عالم کے لیے نمونہ عمل ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم درمیان میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا خواتین اسلام کے لیے، ناموس اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن وہ فرد اکمل ہے، یعنی وہ تمام شؤون زندگی جو ایک خواتین کی ہے ان سب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہے، ورنہ کسی خاتون کا مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کیونکہ ایمان باللہ مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے، نماز پڑھنا مرد بھی نماز پڑھتا ہے، عورت بھی نماز پڑھتی ہے، روزے کے بارے میں اور جتنے بھی اعمال ہیں سب اعمال میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے مرد پر اعمال واجب قرار دیے ہیں، کچھ مرد پر محرمات یعنی ہے، اسی طریقے سے خواتین کا حال بھی اسی وجہ سے ہے، لہٰذا مرد خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے اور خواتین بھی مرد کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے دو گروہ خواتین کو یعنی دنیا میں بتا دیا، یہ گروہ جو ہے نا خراب ہیں اور یہ گروہ جو ہے نا بہتر ہے، اور مومنین کے لیے جو اچھی خواتین ہیں ان کو نمونہ عمل قرار دیا، اور جو بری خواتین ہیں ان کے لیے وہ جو دو چار خواتین جو اسلام میں یعنی گزری ہیں ان کو انہوں نے اللہ رب العزت نے ایک نمونہ قرار دیا کہ اگر اس طریقے سے عمل کرو گی تو تمہارا عذاب بھی انہی خواتین کی طرح ہوگا، لہٰذا یہ نمونہ عمل قرار پانا مرد کے لیے مرد ہونا ضروری ہو اور عورت کے لیے عورت ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ قرآن کریم کی طرف یہ حضرت امام زمان علیہ السلام کا جو فرمان پاک ہے اس کی طرف آنے سے پہلے مقدمتاً دو چار آیات کریمہ جو قرآن کریم میں کچھ کی طرف برملا اسوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
یعنی کہا یہ فرد آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، وہ فرد آپ کے لیے اسوہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے. لیکن کچھ جگہوں پر اہل البیت نے توضیح کی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ یہ شخص میرے لیے نمونہ عمل ہے، وہ نبی ہے لیکن میں وصی ہوں. یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا اسوۃ حسنہ علی اختلاف قراءہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رسول خدا میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی آپ نمونہ عمل کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کو ایک جگہ پر آپ رکھ دیں، اسی کے مطابق عمل انجام دیتے جائیں. جیسے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی نہ اس سے اوپر نہ اس سے کم. یعنی شریعت مقدسہ میں جتنے بھی عبادات ہیں، ہم کہتے ہیں عبادات توقیفی ہے کہ آج فقہی چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں علماء لڑتے ہیں. علماء سے فقہا نہیں، وہ تو استدلالی ہے، وہاں کی بات نہیں ہے. جو دوسرے علماء ہیں، فقہا سے جو کمتر ہے، مرجع سے جو کمتر ہے، وہ لڑتے ہیں، بھڑتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے. وہ ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ بھئی خرگوش کے بارے میں کوئی مثال دیتے ہیں، کوئی اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، خرگوش کے علاوہ لومڑ جو ہے نا، ان دو کی مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی پھر پھرائے ان کو دنیا میں، آخر میں پھر پتھریلے علاقے میں انہوں نے جا گزارا ہے. یعنی ہم جس طریقے سے اختلافات کر لیں، آخر میں نتیجہ جو ہے نا کوئی نہیں ہوتا ہے معمولہ. وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے، جس میں حضرت نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر اس مطلب پر ایک لفظ کا اضافہ نہ کرتے تو آج ہم مشکل میں نہ پڑتے. لیکن اسلام کے فرقوں نے اپنی دل بخواہی اضافات دین میں لانا شروع کر دیا. یہ تو عبادات کی بات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، واجبات میں سے ہے. لیکن جو مستحب عبادتیں ہیں، دعائے غریب جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کیا ہے، دعائے غریب جو آپ سب اس سے آگاہ ہیں، آشنا ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور ائمہ خدا کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ اس پر تاکید ہوئی ہے کہ آپ ہمیشہ دعائے غریب کو نماز میں پڑھا کریں. وہ کون سی ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا ہے. اس دعا کے بارے میں ہے کہ آپ ہر نماز میں پڑھیں تاکہ دل مطمئن رہے وہاں پر، تاکہ دین محفوظ رہے، دنیا محفوظ رہے ہر طریقے سے. تو یہاں پر اس دعا میں جو مستحب ہے، ایک مدبر اللیل والنہار، اس لفظ کا اضافہ جو ہم کریں اس کی بھی اجازت نہیں دی معصوم نے. معصوم نے فرمایا بالکل خداوند عالمین کے ساتھ آپ جو بھی صفات لائق ہے اللہ کے لیے، وہ سب صفات اللہ کے ساتھ کر دیں بے شک، لیکن جو دعا میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تم پڑھا کرو، تاکہ اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں وہی چیزیں قبول ہوتی ہیں جس میں کمی اور اضافہ نہیں ہوتا ہے. لہذا یہاں پر اسوہ نمونہ مطلب یہی ہوتا ہے، ایک ماڈل کو آپ وہاں پر رکھ دیں اور اس میں جو کچھ ہے اسی کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے دیں. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. کس کے لیے ہے؟ بالآخرہ پھر شرائط موجود ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے.
وہ جو رسول کے مطابق بھی زندگی کرنا چاہتا ہے، وہ انسان جو اللہ کے دین کے مطابق زندگی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم معمولاً ذرا جو ہے نا گرم طبیعت کے لوگ ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ذرا کہتے ہیں جو ہے نا آپ جو ہے جوشیلا جو ہے نا بیان کریں تو یہ کریں وہ کریں، لیکن اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم ہماری جوشیلی باتیں اور ہمارے جوشیلے نعرے یہ سب کے سب اگر جس طریقے سے رسول کریم نے فرمایا ہے، میں نہیں کہتا رسول نے نعرہ نہیں مارا، یقیناً رسول نے نعرہ مارا ہے، بہت سے میدان میں نعرہ مارا ہے، علی ابن ابی طالب کے لیے، کبھی جنگ خندق میں، کبھی جنگ حنین میں، کبھی جنگ احزاب میں، جب اللہ رب العزت جبرائیل کے ذریعے سے نعرہ لگاتے ہیں تو رسول کریم ہے، ہم تو نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے رسول کی، جو حقیقت ہے علی مولا کی، جو حقیقت ہے فاطمہ سیدۃ النساء کی، جو حقیقت ہے حسنین شریفین کی، اسی حقیقت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان سے 2 گز آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، ان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں اور حرم جب بھی مشرف آپ ہو جائیں گے، جب بھی آپ وہاں پر جائیں حتماً حرم میں اس زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھ لیں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے اے اہل البیت مقدس، اے اہل البیت مکرم، آپ سے ایک قدم بھی آگے جائے بہت ایک قدم بھی اگر پیچھے رہ گیا، بس وہ فرد کامیاب ہے جو اہل البیت علیہ السلام کے قدموں پر، ان کے قدموں کے نشان پر چلتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ موضوع سمیٹ نہیں سکوں گا، دل بہت کرتا ہے یہ قدم پہ قدم رکھنا، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہے۔ بہار میں ایک لمبا چوڑا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہمارے جناب صاحب ہے، مسٹر صاحب، ہاں جی مسٹر صاحب کو تو جانتے ہیں آپ سب، جناب مسٹر، یعنی مسٹر وہی جناب کو کہتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، ہنسنا نہیں ہے، جس طریقے سے کل کسی عزیز نے پیغام بھیجا تھا آقا کو کہہ دیں کچھ خیال رکھیں، بہرحال مذاق میں کچھ اپنی طرف سے بھی کہتے ہیں، یہ جو اونٹ کے جو ہے نا وہ جو بال ہوتے ہیں ان کو بال نہیں کہتے بلکہ اس کو اون کہتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا جب سورج نکلا ہوا ہو باہر، پھر جو ہے نا آپ کو یقین بھی ہے، پھر اس کے بعد کوئی کہتا ہے یار سورج کب نکلا ہے، ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں تو دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو چلا گیا پھر لغت کا جو ہے نا مطالعہ کیا تو اس میں یعنی وبر کو، یعنی جس کو کرک فارسی والے کہتے ہیں، وبر کو اون نہیں کہتے تھے بلکہ بال ہی کہتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ایک بات تو ہو گئی جو ہے نا بات۔ ہر صورت یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں دل کرتا ہے کہنے کو، لیکن چونکہ وقت میں مطلب کم بیان ہو جائے تو ذرا بعض علماء فرماتے ہیں ہم تشنہ رہ گئے، آپ نے جو ہے نا ایسے میں ختم کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہر رات کو باہر نکل کے جاتے ہیں، یہ بہار میں موجود ہے، منتہا وہ جلد کتنی ہے اور صفحہ کتنا ہے، تقریباً 7 دن پہلے اس واقعے کو میں نے پڑھا تھا۔ تو حضرت چلے جا رہے ہیں راستے سے، ایک کو ذرا کھٹکا ہوتا ہے یار یہ ہر شام ہم رات کو کہاں چلے جاتے ہیں، بالآخر چلے گئے بلا ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد ایک مرتبہ آنکھیں جیسے ان کی چپکی، دیکھا ایک جگہ پر ہے جو رات ہے، رات تو گزر گئی ہے، علی علیہ السلام کہاں ہے؟ علی علیہ السلام نظروں سے غائب۔ کیا کریں؟ جس سے ملے وہ لان تان کرتا ہے فلانے جس سے ملے، یہ روایت کا الفاظ ہے، وہ اب کہیں میں ہوں پھر کام تو خراب ہو جائے گا، ہاں وہ کہوں گا میں وہی مسٹر ہوں جو آپ جو ہے نا اس کو جو نا برا بلا جو ہے نا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو کام خراب ہو جائے گا، لوگ بھڑ جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ یزید کے ساتھ یہی ہوا تھا، کچھ روایات میں وہ طاعون کی وبا میں مر گیا، کچھ جگہ پر کچھ اور طریقے سے، کچھ جگہ پر جو ہے نا وہ پیاسا تھا، تو اس کسی کنویں والے نے اس کو پانی دیا اور اس کی پیاس جب بجھ گئی نا تو یزید نے کہا دیکھو تو مجھے ان سمجھے اور جانے بغیر تو نے مجھے پانی پلا دیا،
لیکن اگر تو مجھے جان لیتا تو بڑی عزت بہت احترام میرا کرتا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میں یزید بن معاویہ ہوں۔ اس نے کہا میں تو اسی ملعون کی تلاش میں تھا، اب تو مجھے مل گیا تو ادھر ہی سے اس کو جو ہے نا بالاخرہ مار دیتے ہیں۔ بالاخرہ روایت علی اختلاف روایت جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں تاریخ میں۔ اب اس میں وہاں پر وہ ڈر رہا ہے اب میں کیا کروں، لوگ تو جو ہے نا مجھے وہ کہتے ہیں کیا کروں، میں بالاخرہ کیا جواب دے دوں لوگوں کو۔ پھر آخر میں کہہ دیا یار یہ جو علی بن ابی طالب ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کسی نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں علی بن ابی طالب کو؟ کہا علی بن ابی طالب کل شام کو جو ہے نا میں انہی کے ساتھ آ گیا تھا، تو مسئلہ جو ہے نا واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ جب چور جو ہے نا کسی دروازے سے آ جاتا ہے نا، وہ دروازہ صحیح طریقے سے یاد نہ ہو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے واپس جانا جو ہے اس کے لیے۔ یہ ایک طبیعت ہے، ایک پرزے کو آپ موبائل کو کھول لیں پہلے، یعنی ان پرزوں کا خیال نہ رکھیں، آخر میں پھر جڑنا اس کا جو ہے نا پھر مشکل بن جاتی ہے۔ آخر میں واقعہ بتا دیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی کہ اگر تم یہاں سے واپس مدینہ چاہو تو اس کے لیے جو ہے نا تقریباً 2.5 مہینے کا سفر جو ہے نا تمہیں طے کرنا پڑے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے اپنے آپ کو خواب میں لگا دیا جیسے امیر المومنین علیہ السلام واپس جانے لگے۔ دیکھو کس طریقے سے وہ حضرت سلیمان کے بارے میں کہتے ہیں ہم غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی جو لوگ 1 مہینے میں چلتے ہیں جناب سلیمان صبح کو جاتے تھے، اور جو 1 مہینے میں جو ہے نا چلتے تھے وہ جناب سلیمان شام کو واپس آ جاتے۔ قرآن کی جو ہے نا قرآن کا اعتراف ہے۔ امیر المومنین تو جناب سلمان کا بھی جو ہے نا امیر ہیں، جس طریقے سے میرے استاد مرحوم سید حمزہ موسوی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں آپ کو جو نا سلیمان کی تعریف کروں تو کیا کروں، وہ یہی ہے کہ لو صغر سلمان سارا یا یسیر سلیمان، جب سلمان کو چھوٹا کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سلیمان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے سلمان آل محمد میں سے ہے، سلمان ایمان کے اس عظیم درجے پر فائز ہے، لہٰذا جناب سلمان کا بڑا مقام ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جائے؟ پھر میں واپس جاؤں تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایک طریقہ تمہیں سکھاتا ہوں، اس طریقے سے تم واپس جا سکتے ہو۔ کل علی اگر آ جائے تو اپنے آپ کو خواب میں لگا دینا، ایسا ہو کہ تم جو ہے نا سو گئے ہو، جیسے علی چلنے لگے پھر آنکھیں جو ہے نا بند نہیں کرنا ہے، جس جگہ پر حضرت امیر المومنین قدم رکھتے جائیں اسی قدم پر قدم جو ہے تم نے رکھتے جانا ہے۔ اس نے ایسا کیا تو لحظے میں دیکھا وہ مدینے کی جو ہے نا باہر آیا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام علی والے ہم اگر بننا چاہیں تو جناب معصوم علیہ السلام امام یازدہم علیہ السلام کی جو زیارت ہے، اس زیارت نے بتا دیا کہ ایک قدم بھی علی سے آگے نہ جائے، ایک قدم بھی علی سے پیچھے نہ آئے، تب جا کر ہم ولایتی بن جائیں گے، تب جا کر ہم ولائی بن جائیں گے، محب بن جائیں گے، شیعہ بن جائیں گے، یہ سب کچھ بس نمونہ عمل۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت رسول کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں، یہ نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا نمونہ عمل پر کون عمل کرتا ہے؟ شرائط وہاں پر موجود ہے، کافر کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ وہ اس کی عین مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، عین وہی چیز ہے وہاں پر نہیں۔ کتاب اگر کتاب ہدایت ہے، کمال تو یہ ہے مشرک کو ہدایت کرے، لیکن وہاں پر ایک شرط وہاں پر کر دی ھدی للمتقین۔ باہر اس میں بحث ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہوں گا۔ یہاں پر رسول کریم کو نمونہ عمل وہ لوگ مانیں گے، وہ قبول کریں گے لمن کان یرجو اللہ، جن کی امید اللہ رب العزت پر ہو، جن کی مرجع، جن کی بازگشت اللہ رب العزت کی طرف ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھتا ہو۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے آج لوگ بکھر رہے ہیں، بہک رہے ہیں، غلط کاریاں انجام دے رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس قانون پر عمل نہیں کیا ہے، یعنی قیامت کو یاد نہیں رکھا ہے۔
نفس امارہ کو، خواہش نفسانی کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹوٹکا ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھے انسان۔ اگر مجھے یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے کفن میں چلا جانا ہے، دنیا سے بچھڑ جانا ہے، کیسے؟ اگر اس لیے سے روایت میں موجود ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ موت واقع ہو جائے گی، کل تمہاری موت واقع ہو جائے گی، تم کیا کرو گے؟ تو یہی ہے کہ صبح سے لے کر سجدے میں گزار لیں گے، اتنی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے جو زندہ رہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، جو مر جائے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن احتجاج ہوگا، خدا پوچھے گا، بندہ دلیل دے گا۔ جس طریقے سے وہ بندے گناہگار کو جب پیش کیا جائے گا، حسین جوان کو تم نے کیوں گناہ کیا؟ تو کہتا ہے پروردگار تو نے مجھے حسین بنایا، ایک دلیل تو ہے، تو مجھے حسین بنایا تم نے، میں نے گناہ کیا۔ اللہ رب العزت نے یوسف نبی کو وہاں پر پیش کر دیا، کہا بتا تو حسین ہے یا میرا یوسف حسین ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي کفر۔ یہ احتجاج اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دعائے کمیل میں جو ایک فقرہ واقعاً اشتباہی فقرہ ہے جس کو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں کہ پروردگارہ قیامت کے دن میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے میں وہاں پر پیش کروں، لیکن تیرے پاس احتجاج کرنے کی دلیل موجود ہے۔ وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيْهِ فِيهِ قَضَاءٌ۔ بس وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے کوئی بات ہو۔ اگر آج ہم اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کریں، قیامت پر یقین رکھیں، اور اکثر بیشتر یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، سوچتے ہیں آج جو ہے نا یہ حرام کام میں کر دوں، اس پیسے کو میں جمع کروں، بینک بیلنس بنا لوں اپنے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں قیامت۔ دیکھو عمر صاحب لعنت اللہ علیہ جو بہک گیا دین سے، وہ آل محمد کا اتنا بڑا دشمن نہیں تھا پہلے، یعنی جو جس کو ظہور میں لے کے آئے، لیکن کیا ہو گیا، رات کو کروٹیں لیتا رہا۔ اب کیا کروں، میں پیسے کو لے لوں، عمارت کو لے لوں، رے کی حکومت جا رہی ہے، اس طرف سے خون حسین ہے، میں کیا کروں، بلا خون حسین کو اپنی گردن لے لوں یا رے کی میں حکومت کو لے لوں۔ آخر میں صبح تک کروٹیں لیتا رہا، آخر میں نتیجہ اس نے یہ دیا کہ رے کی حکومت نقد ہے، اور کل جو جنت اور جہنم کی بات ہے وہ کیا ہے، ادار ہے۔ نقد سامنے ہے لیکن ادار کل مل جائے گی نہیں ملے گی معلوم نہیں ہے، یعنی چونکہ اسے اپنی آخرت پر یقین نہیں تھا، قیامت پر یقین نہیں تھا، اس وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ فرما رہے ہیں اب تھوڑے سے آگے ہو جائیں، رفقا ذرا جو ہے زحمت فرمائیں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تیسری شرط یہ ہے وہ ذکر خدا زیادہ کرتا ہو۔ بہر صورت مصداق بیان کرنا تھا، یہ باتیں جو ہے نا درمیان میں آ گئی، اللہ رب العزت مجھے بخش دے اور آپ کو حوصلہ دے اور صبر دے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے نا نمونہ عمل کیا ہے، دوسرا کوئی بھی نمونہ عمل بن سکتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، نبی کی اتباع ہو، ولی کی اتباع ہو، سب کی اتباع ہو، وہاں پر پھر جا کر نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، جب ابراہیم اور ابراہیم کے پیروکار جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں وہ نمونہ عمل بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی رسول خدا کی پیروی کرے وہ نمونہ عمل نہیں بنے گا، ضرور نمونہ عمل بنے گا۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یہاں پر ایک ملاک ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو مانے، اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرے، اور جو بھی موحد نہیں ہے، جو بھی دشمن ہے خدا کا، اس کو اپنا دشمن سمجھے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہی ہے، مجھے کوئی آ کر میرے منہ پہ تعریف کرے تو مجھے اچھا لگے، حالانکہ یہ نہیں ہے. اچھا وہ ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احب الی من اہدی الی عیوبی، میرے پاس محبوب وہ ہے، وہ شخص ہے جو میرے عیوب کو میرے حوالے کر دے. آج میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے دوست ہے، احباب ہے، ایک گھر کے ہیں، لیکن جا کر کسی بڑے اور اجتماع میں اگر میں جو ہے نا وہاں پر ذلیل ہو جاؤں، یہ میرے لیے بہت ننگ و عار ہے. لہٰذا اگر آج جو مشکل ہے کسی طریقے سے بھی اس مشکل کو پہنچانا، اس عیب کو انسان تک پہنچانا، یہ بہت ہی ضروری ہے. لہٰذا یہاں پر جو بھی خدا کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے، توحید کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے، قیامت کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہماری یاری نہیں ہے. یہ جو انقلاب ہے، انقلاب اسلامی، کس وجہ سے امریکہ کا دشمن ہے، کس وجہ سے اسرائیل کا دشمن ہے؟ کیوں ان طاقتوں کو نہیں مانتے ہیں یہ لوگ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک قاعدہ اللہ رب العزت کے رسول کو اللہ نے بیان کیا تھا، میرے حبیب ان سے دوستی نہیں کرنا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یعنی ان کی عادت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی مسلمان سے راضی نہیں ہے، کبھی بھی دین اسلام سے وہ راضی نہیں ہے جب تک اس کی ملت اور ان کے مذہب کی پیروی نہ کرے. اور جب کہ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دے، وہ پورے سولہ آنے کا وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسیر بن جاتا ہے، ذلیل بن جاتا ہے. یہ تواغیت ہے. لہٰذا ان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی منصب ہے. جب تک میرے رسول سے محبت نہ کرے، جب تک پنجتن پاک سے محبت نہ کرے، 1,24,000 انبیاء تمام سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا، وہ ہمارا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں بھی ایسا ارشاد فرمایا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت کے منصب پر ہے. مسجد میں احتجاج ہوا، روایت بہرحال نقل کی ہے، یہاں پر احتجاج کیا لوگوں نے. انہوں نے یہ کہا ما بال امیر المؤمنین، عنوان یہ ہے ما بال امیر المؤمنین علیہ السلام لم ينازع الثلاثہ کما نازع طلحہ والزبیر وفلانیہ ومعاویہ. یعنی ان چار ہستیوں کے ساتھ جناب امیر المؤمنین نے جنگ کی. جنگ صفین موجود ہے، جنگ جمل موجود ہے، جنگ نہروان موجود ہے. یہ تاریخ میں یہ جنگیں ایسی ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتی ہے. اب ان کی مرضی ہے علی کو باطل پہ سمجھیں یا فلانی کو باطل پہ سمجھیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں پیغمبر کریم نے اس جنگ خندق میں علی کے بارے میں مکمل طور پر فیصلہ سنا دیا. برز الایمان کلہ، برز الایمان کلہ الی کفر کلہ. یعنی علی کل ایمان ہے، اور جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ کل کفر ہے. وہ چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جنگ نہروان ہو، چاہے جنگ جمل ہو، یہ اصول ہے. اور اس روایت کو سب نے قبول کیا ہے اور اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ کوئی جو ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو قبول کرے، چاہے تو اس کو قبول کرے، ماموں کو قبول کرے، اماں کو قبول کرے، ہمارا کوئی ان سے جھگڑا نہیں. حضرت فرماتے ہیں کیوں منازعہ نہیں کیا، کیوں لڑا نہیں ہے امیر المومنین ان کے ساتھ؟ حضرت نے سنا، مسجد میں آئے، اعلان کروایا الصلاۃ الجامعہ یہ کہہ کر، وہاں پر اعلان اس طریقے سے ہوتا تھا. لوگ آئے، کہا، فرمایا میں نے سنا ہے تم لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو.
لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ایسا ہے. حضرت نے یہاں پر فرمایا کچھ اور نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا فَإِنَّ لِي بِسِتَّةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ أُسْوَةٌ فِي مَا فَعَلْتُ. میں نے جو کیا ہے ان تین کے ساتھ لڑائی میں نے نہیں کی، جنگ نہیں لڑی، اور ان کو میں نے بالآخرہ ان کو کیا کر دیا، رفع دفع کر دیا. یہ جو ہے نا اس کے لیے میرے پاس اس کام کے لیے 6 انبیاء کے نمونے عمل میرے پاس موجود ہے. سب سے پہلی آیت کریمہ ہے سورۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہتے ہیں سب سے پہلا میرا نمونے عمل ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اعتزال عزل سے ہے، جدا ہونا، دور ہو جانا کسی کا کسی سے. کہا میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور اس سے جدا ہوتا ہوں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب یہاں پر حضرت امیر المومنین پوچھتے ہیں یہ جو اعتزال ہے امیر المومنین کا، یہ جو جدا ہونا ہے امیر المومنین کا، یہ بغیر کسی دلیل کے ہے جناب ابراہیم کا جو اعتزال ہے، یا ابراہیم ان کے خوف سے وہاں پر اپنے آپ کو جدا کر رہے تھے؟ اگر تم کہو کہ ابراہیم کو کوئی خوف نہیں تھا تو یہ کفر ہے. اگر تم کہتے ہیں خوف کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں فل وصی اعذر. ہر لفظ میں یہی ہے فل وصی اعذر، تو وصی زیادہ عذر خواہ ہے یہاں پر. جب نبی ابراہیم یعنی اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے جدا کر سکتے ہیں جنگ کے بغیر، تو وصی میں تو وصی ہوں، وہ نبی ہے، تو وصی جو ہے نا بطریق اولا اس سے جدا ہو سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت لوط جناب ابراہیم کا خالزاد ہیں، ہم زمان نبی ہیں یہ دونوں. تو حضرت لوط نے کیا کہا جب یہ لوگ بدتمیزیاں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. کاش میرے لیے کوئی بہت بڑا تکیہ ہوتا، کوئی مستحکم تکیہ ہوتا، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی تو میں تمہیں دکھاتا، لیکن میرے پاس قوت نہیں ہے. یہ کہہ کر اس قوم سے اپنے آپ کو حضرت لوط نے جدا کر دیا، اور آپ نے دیکھا قوم لوط کا کیا حشر بنا، اور قوم حضرت لوط وہاں پر بچ گئے. تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کیا لوط نے جو کہا ان سے میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس لڑنے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیا اس دعویٰ میں لوط سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ اگر کہیں لوط سچے نہیں ہیں تو تم نے کفر اختیار کیا. اگر سچے ہیں تو فالوصی اعذر، جو وصی ہیں میں لوط نبی ہیں، میں تو وصی ہوں، وصی کا عذر زیادہ جو ہے نا قبول ہوگا. یعنی کیوں نہیں کہ اس طریقے سے. اور یوسف تیسرا میرے لیے نمونے عمل ہے. جناب یوسف نے کیا فرمایا؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پروردگار زندان مجھے اس دعوت سے اچھا لگتا ہے، سہانا لگتا ہے. تو کیا یہ اس دعوت میں، اس ادعا میں، اس دعا میں جناب یوسف نے کہا یہ یوسف سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس دعا کو کیا ہے، یا اللہ کی رضا اسی میں ہے، یا اللہ کی ناراضگی اسی میں ہے؟ اگر آپ کہیں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یوسف نے نہیں کیا ہے، تم نے کفر اختیار کیا. فالوصی اعذر، تو وصی کا جو ہے نا عذر اس سے زیادہ پیش رفتہ اور قبول یعنی قابل قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ففررت منکم لما خفتکم، میں تم سے بھاگا جس وقت سے مجھے تم سے خوف آیا. تم بتاؤ کہ یہ جناب موسیٰ جو بھاگے ہیں ان لوگوں سے، کیا اس میں ڈر تھا یا ڈر نہیں تھا؟ اگر ڈر کے بغیر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں تو تم نے کفر اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ الزام لگا دیا ہے. اگر خوف کے ساتھ اگر چلے گئے ہیں تو فالوصیو کیا لفظ تھا؟ اعذر، یعنی وصی کا عذر سب سے قابل قبول ہے. اور پانچواں نفر کون ہے؟ جناب ہارون علیہ السلام. ہارون جناب موسیٰ چلے گئے، واپس آ گئے تو دیکھا جناب سامری نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے. قتل کرنا چاہا. اللہ رب العزت نے کہا ٹھہرو موسیٰ، اس کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے اس نے لوگوں کو بہکا دیا ہے، لیکن اس میں ایک صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے تو چھوڑ دو. پروردگار وہ کون سی صفت ہے؟ کہا موسیٰ اس میں سخاوت ہے.
دیکھیں کس حد تک امت کو بہکا کر برباد کر دیا امت کو، اور ایک سخاوت کی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ بہرحال وہ مطلب نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے آ کر ایک دم جناب ہارون کی داڑھی پکڑی اور گھسیٹنا شروع کر دیا، سر کے بال نوچنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جناب ہارون نے موسیٰ سے کہا یا ابن ماں جایا، اور میری ماں کے جو ہے فرزند ارجمن، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے ضعیف بنا دیا تھا، میرا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور انقریب مجھے قتل کرنے والے تھے۔ اور چھٹا جو نمونہ عمل ہے، وہ چھٹا نمونہ عمل کون سا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب پیغمبر ہجرت کے وقت مدینے سے مکے سے نکل رہے تھے، حضرت فرماتے ہیں حین فر من قومہ ولحق بالغار، غار کی پناہ میں حضرت رسول کریم گئے، وَأَنَامَنِي عَلَى فَرَاشِهِ، اور مجھے اپنے بستر پر سلا دیا۔ پیغمبر اگر ڈر کے خوف اور خوف سے اگر نہ گئے ہو، اگر آپ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے کفر اختیار کیا، اگر خوف ہے تو پھر انا الوسی اعذر، میں وسیع ہوں، میرا عذر زیادہ قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لہٰذا حضرت امیر المومنین نے ایک وقت جنگ نہیں کی، اور جب کسی نے واویلا بہت زیادہ کیا، کسی نے آ کر کہہ دیا میں مدینے کو لشکر سے بھر دوں گا، ابو سفیان حضرت نے فرمایا الیک انی، دور ہو جا، دفع ہو جا ان سے، تم میری مدد کرنا نہیں چاہتا تو اسلام کو جڑ سے کاٹنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، جب لوگوں نے احتجاج کیا، امیر المومنین نے فرمایا فلان وادی میں کل 40 نفر جو ہے نا اپنے سر کے بال منڈوا کے وہاں پر آ جائے، صرف 40 نفر، اور اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جب دوسرا دن ہو جاتا ہے تو پھر سوائے ابو ذر اور سلمان و مقداد کے اور کوئی وہاں پر نہیں آیا۔ لہٰذا یہ نمونہ عمل ہے، اور یہاں پر نمونہ عمل کے بارے میں، زہرا مرضیہ کے بارے میں چونکہ گفتگو ان کے بارے میں ہے، تو امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ یعنی زہرا مرضیہ کو نمونہ عمل قرار دینا، یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری بیوی کے لیے، تمام عالم کے لیے زہرا مرضیہ نمونہ عمل ہے، اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ اور کچھ جگہوں پر روایت میں حضرت امیر سے بھی کہا ہے کہ پیغمبر نے کہ اے علی، زہرا کی مخالفت آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک امام زمان جو لنگر زمین و آسمان ہے، امام زمان علیہ السلام، اس عالم امکان کی نگین ہے، وہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے امام زمان فرماتے ہیں میرے لیے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کو جب دشمنوں نے کہا تھا حکومت بنا لے آپ، حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ میرے لیے نمونہ عمل رسول خدا ہے، اللہ کی کتاب، سنت پیغمبر۔ چنانچہ ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کروں، جناب ابی وائل نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مستقیماً فتح الباری کی جلد نمبر 13 سے صفحہ نمبر 197 سے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن حجر، اور ظاہراً 13 جلد سے زیادہ اس کی نہیں ہے۔ کہتا ہے قلت لعبد الرحمن بن عوف، میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیف بایعتم عثمان وترکتم علی رضی اللہ عنہ، روایت کے الفاظ ہے کہ تم نے جناب عثمان کی کیسی بیعت کی اور علی مرتضیٰ کو کیسے ترک کیا، کیسے چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتا ہے قال ما ذنبی، میرا کیا گناہ ہے؟ دیکھو کس طریقے سے آپ کہیں میرا کیا گناہ ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے قد بدأت بعلی، میں نے تو علی سے شروع کیا تھا۔ وہ کیا شروع کیا تھا؟ میں نے جا کر کہا قلت ابایعک علی کتاب اللہ و سنت رسولہ وسیلتی فلان و فلان، یا علی ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک ایسا گیم وہاں پر کر دی تھی انہوں نے، کھیل کھیلا تھا کہ جہاں پر جس گروہ میں جو 6 نفرہ 3-3 ہو جائے، جس گروہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہو،
وہ جناب کے داماد تھے، بالآخرہ بہت بڑا مقام تھا، تو انہوں نے کہہ دیا مبایعوں کا، میں بیعت کرتا ہوں آپ کی، لیکن کس پہ؟ کتاب اللہ پہ اور سنت رسول پہ اور سیرت شیخین پہ۔ حضرت نے فرمایا قال فی ما استطعت، جہاں تک ممکن ہو، یعنی حضرت یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ میرے ممکن نہیں ہے۔ اور بھائی عجیب بات ہے، مگر سنت شیخین، قرآن اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ اگر ہٹ کر کوئی چیز ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہی ہے تو یہاں پر ذکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جا کر وارثتھا علی عثمان، میں نے جناب ثالث پر اس کو جو ہے نا وہ کر دیا، ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، فقبل، انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے اس کو قبول کر لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں حکومت کروں گا، لیکن میری حکومت کی جو سنگ بنیاد ہے، میری حکومت کی جو بنیاد ہے وہ کتاب خدا ہے اور سنت رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس طرف امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت نے جو فرمایا ہے کہ رسول خدا کی لخت جگر میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی جب میں ظہور کروں گا، جب میں قیام کروں گا تو میں امام زمان حکومت بناؤں گا، اور جو میری حکومت کا ڈھانچہ ہے اور میری حکومت کی جو بنیاد اور بنیان ہے وہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے۔ جناب سیدہ کی عزت و عظمت پہ بآواز بلند صلوات۔ یعنی حضرت کی سیرت میری حکومت کا جز ہے۔ جناب آیت اللہ مکارم نے اس اسوے کے بارے میں 3 کلمات انہوں نے، اگر آپ ان کے جو ہے نا جو سائٹ ہے اس پہ جائیں تو یہ 3 کلمات انہوں نے وہاں پر لکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے بالآخرہ؟ اس سیرت سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ شاید یہ ممکن ہے کہ امام زمان علیہ السلام اپنی مادر گرامی کی طرح کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کریں گے۔ اسوہ حسنہ سے مراد یہی ہے کہ بی بی نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی، یہ ایک ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت کو واپس لینے کے لیے غیر عادی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ امیر المومنین کی سیرت ہے۔ ہمیں پوری پیغمبر کی زندگی میں، علی بن ابی طالب کی زندگی میں صرف ایک مقام نظر آتا ہے جہاں پر غیر فطری طاقت استعمال کی گئی، وہ جنگ خندق کی بات ہے۔ جب جنگ خیبر کی بات ہے، جنگ خیبر میں جب امیر المؤمنین نے دروازے خیبر کو اکھاڑا تو حضرت نے فرمایا ما قلعت باب خیبر الا بقوت رحمانیہ، وہاں پر میں نے قوت رحمانیہ کا استعمال کیا، اور ہے بھی صحیح ہے۔ ایک عام انسان ایک دروازے کو جس کو 40 نفر بند کرتے ہوں، 40 نفر کھولتے ہوں، وہ 40 گز کے فاصلے پر اس کو پھینک دیا جائے۔ یا ابن عباس کی روایت کے مطابق ابن عباس جب لوگوں نے کہا نا علی نے دروازے کو کھیڑا پھینکا، وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، خندق تو بنا ہوا تھا وہاں پر اندر بھی، تو اس سے گزارنے کے لیے امیر المؤمنین نے اس دروازے کو پل بنا دیا تھا کہ لشکر اسلام اس دروازے کے اوپر سے خندق کے اندر داخل ہو جائے۔ ابن عباس کہتا ہے مجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب یہ ہے علی نے ایک سپر کی طرح دروازے کو اٹھایا ہوا تھا اور خندق میں علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ یہ میرے لیے تعجب کا باعث ہے۔ یعنی وہاں پر رحمانی قوت کا استعمال کیا امیر المومنین نے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ شاید جس طریقے سے زہرا مرضیہ نے یعنی جو رحمانی قوت ہے اس کا استعمال نہیں کیا، وہ اسی چیز سے ہمیں ملتا ہے جب امیر المومنین کو اسیر بنا کر لے کے جایا گیا۔ یہ
انسان کو قبول کرنے کے لیے کتنا سخت ہے، ہمارے لیے قبول کرنا سخت ہے، تو علی کے لیے کتنا سخت ہوتا، کتنا سخت ہوتا۔ 18 سال کی ہمسر جس پر مختلف قسم کے ظلم کرے ظالم، لیکن علی صبر کرے۔ جب بی بی نے آخری مرتبہ پکار بلند کی تھی، استغاثہ بلند کیا تھا نا، تو اس استغاثے میں امیر المومنین آئے اور فلانی کی گردن پکڑ لی اور زمین پر دے مارا، اور امیر المومنین چاہتے تھے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پر کہ کاش اگر میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، کاش رسول خدا سے میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو آج دیکھتا تیرے بدن پر تیرا سر نہ ہوتا ناس۔ شاید امام زمان نے جو فرمایا ہے کہ میں غیر عادی قوت استعمال نہیں کرتا ہوں، زہرا مرضیہ کو نمونہ عمل قرار دیا، وہ یہی ہے جب زہرا کو علی علیہ السلام زہرا کے ہاتھ سے انہوں نے چھڑا لیا علی کو، آپ اندازہ کریں ایک طرف 40 نفر ہو، ایک طرف ایک 18 سالہ خاتون ہو۔ وہ بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں ہے کہ جسم پر کوئی گوشت نہیں تھا زہرا کا، جسے کہ خود نے فرمایا تھا یا علی یا علی، جب مجھے دفن کے لیے لے جایا جائے تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میرے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بچا ہے، میری ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی خاتون جب علی کی عبا زہرا کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تھی، ظالم تازیہ نہ لے کے علی زہرا کے ہاتھوں پر تازیہ نہ مارنا شروع کر دیتا تھا۔ بے ہوش ہو گئی زہرا، جب ہوش میں آئی نا تو سب سے پہلے درد بھول گئی زہرا کو، جس طریقے سے سکینہ کو پیاس بھول گئی تھی، ایسے زہرا کو تمام درد بھول گئی، اور زہرا نے فرمایا ام ایمن بتاؤ علی کو کہاں لے گیا ہے دشمن؟ کتنا درد ہے، کتنا درد ہے۔ جس حسنین کو رسول اپنے شانے پر بٹھا کر زندگی کیا کرتے تھے، آج زہرا کیا منظر دیکھتی ہے مسجد میں، جیسے مسجد میں جا کر دیکھا علی کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے، حسنین ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، 5-6 سال کی عمر میں بہت ساری ننگی تلواروں کے سائے میں، یہاں پر جب حضرت زہرا نے علی کو یوں دیکھا نا تو ایک دم سے آواز بلند کی، خل ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں جاؤں گی بابا کی قبر پر، بابا کی قمیض کو اپنے سر پہ رکھ لوں گی اور تمہارے خلاف بددعا کروں گی۔ یہ طاقت غیر عادی ہے یہاں پر۔ جیسے حضرت زہرا قبر مصطفیٰ کی طرف چلی، سلمان کہتے ہیں اس طریقے سے مدینے میں زلزلہ آیا، مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئے۔ فوراً علی نے زہرا کو پیغام بھیجا، سلمان جلدی جا کے زہرا سے کہنا زہرا بددعا نہ کرنا، بددعا نہ کرنا۔ میں خود ان کا صفایا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے بابا سے بابا کی دین کی ضمانت لی ہے۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ شام یتیمان زہرا ہے،
آج دولت سرائے زہرا پر زہرا نہیں ہے، یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، زہرا کی طرف سے بڑھیں، یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج زینب کبھی دولت سرا کے دروازے پہ جاتی ہے، اماں کا سایہ نظر نہیں آتا۔ کل رات کو زہرا نے زینب کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، شکست پہلو سے زینب کو لگایا، کہا زینب میں وصیت کرتی ہوں، بیٹی میری وصیت کو نہ بھولنا، جب کربلا میں اپنے بھائی سے ودا کر رہی ہے تو میری طرف سے بھیا کی گردن کو چوم لینا۔ یہ کون سی وصیت تھی بی بی آپ نے اپنی بیٹی سے کی ہے، جو 4 سال سے زیادہ بڑی نہیں تھی؟ یہ تو وصیت کی عمر نہیں ہے۔ آج زینب کو اماں کی وصیت یاد آ گئی، گھر میں اماں کی تلاش کرتی ہے، بابا کی خدمت میں جا کے روتی ہے۔ شاید علی نے کہا ہوگا بیٹی زینب گریہ نہ کرنا، تیری اماں کی شہادت کے ساتھ میرے زانوں کی قدرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کیا کرے، آج رات قبر پہ جائے یا گھر میں رہے، لیکن زہرا نے کہا تھا علی میں وصیت کرتی ہوں، علی حل عطا تجھ پر نازل ہوئی ہے، علی میں تیری کوثر ہوں، تو مجھ پہ حل عطا کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر۔ علی آج زہرا کی قبر پہ جاتے گریہ کرتے، علی نے زہرا کو آواز دی، جواب نہ ملا، لیکن یا علی آپ زہرا کی قبر پہ گئے، جب دن ہو گیا ظالم آئے زہرا کی قبر کو اکھاڑنا چاہا، آپ نے جنگ خیبر والی عبا پہن لی، زلف دار ہاتھ میں لی، کہا دشمنوں اگر میری زہرا کی قبر سے ایک اینٹ بھی اکھڑ جاتی ہے میں مدینے کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اللہ، لیکن علی کربلا میں اپنی بیٹی زینب کو ذرا دیکھے، جب حسین کی شہادت کے بعد ابن سعد نے کہا کون ہے جو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ، 10 گھوڑوں کی نعل نہیں تازہ ہو گئی تھی،
جب ظالموں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، بنت حیدر خیمے سے نکلی، مدینے کی طرف رخ کیا، مکے کی طرف رخ فرمایا، کوفے کی طرف رخ فرمایا، بابا علی اب مجھ سے کچھ بن نہیں پڑتا۔